الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس سے حرم آبیف یا صخرہ آصف مراد ہے۔ یہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کے 9 بڑے معماروں کا سربراہ تھا اور جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودی مذہبی داستانوں کے مطابق اس کو معاذ اللہ فرشتوں نے کائنات کی تعمیر کے جادوئی راز بتا دیے تھے۔ اس سے وہ راز لینے کے لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ یہود کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر سلیمان علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان پر جادو کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ حرم آبیف کو دیوتا تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن شریف میں جو یہ مذکور ہے، اور ہم نے جنوں کو اس سلیمان علیہ السلام کا تابع فرمان بنا دیا جن میں ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور تھے، ان معمار جنوں میں حرم آبیف بھی تھا۔ نیز آیت قرآنی اور ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسم، سے یہی حرم آبیف مراد ہے جس نے مسخ شدہ یہودی روایات کے مطابق سلیمانی انگوٹھی چرائی تھی اور تخت سلیمانی پر قابض ہو گیا تھا۔ اس اسرائیلی روایات کو ہمارے مفسرین نے نقل کیا ہے اور اس پر سخت تردید کی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بیان کرتے ہیں جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق یہودی علماء سے لی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس اس طرح تعمیر کریں کہ لوہے کی کوئی آواز سننے میں نہ آئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تب انہوں نے ایک جن کے بارے میں سنا جن کا نام صخرہ آصف تھا، صخر یا آصف تھا۔ وہ اس تکنیک سے آگاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو بلایا، اس نے ہیرے کے ساتھ پتھروں کو کاٹنے کا عمل دکھایا، اس طریقے سے شرط پوری ہو گئی۔ چنانچہ ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس تعمیر ہو گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام غسل کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی آصف کے حوالے کی۔ یہ انگوٹھی بہت مقدس اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی مہر تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے یہ انگوٹھی اپنی ایک بیوی کو دی جس سے آصف نے لے لی۔ آصف نے یہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور خود سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار لیا، اپنا چہرہ اور وضع قطع تبدیل کر لی۔ اس طرح آصف نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور تخت چھین لیا۔ آصف نے سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر اختیار حاصل کر لیا سوائے بیویوں کے۔ اب اس نے ایسی بہت سی چیزیں کرنا شروع کر دیں جو اچھی نہیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، جس طرح عمر رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کو شبہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے روپ میں آصف ہے، چنانچہ انہوں نے آصف کا امتحان لیا۔ ساتھی نے آصف سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب اس نے تورات کی تعلیمات کے خلاف دیا۔ اب سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں۔ انجام کا سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت بھی واپس لے لی اور آصف کو گرفتار کر لیا۔ یہودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سچے پیروکار اور ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے اس داستان میں کئی توہین آمیز واقعات شامل کر دیے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب کا ایک گروہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ ایسے لوگوں نے یہ داستانیں وضع کر لی ہوں۔ الغرض حرم آبیف نامی انسانی جن یا جناتی انسان یہود کی محرف داستانوں کے مطابق کائنات کا گرینڈ آرکیٹیکٹ تھا۔ اسے مقدس ہیکل کے کلس پر لے جایا گیا۔ اس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس پر مرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ یہود کی عالمی تنظیم فریم میسن کی مخصوص علامت حرف جی کا اشارہ گاڈ کی طرف نہیں، یہ دا گرینڈ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس کا مخفف ہے۔ یہود اس کو اپنا دیوتا اور مسیح خیال کرتے ہیں اور کلوننگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ فری میسن کی تیسری ڈگری کی تقریب یہ آخری ڈگری ہے جو غیر یہود کو دی جاتی ہے۔ میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ما آت نیب سین آ ما آت با آ۔ یہ قدیم مصری زبان ہے، اس کا معنی ہے عظیم ہے، فری مسیزی
کا مستند ماسٹر عظیم ہے، فری میسیزی کا جذبہ اس میں میسیز ماسٹر ہے۔ یہ نیم انسان نیم جن قسم کا بدعقیدہ بد عمل شخص مراد ہے۔ یہودی چونکہ اس مردہ کو زندہ کر کے اٹھانے کی فکر میں ہیں، لہٰذا وہ ماسٹر میسن بنانے کی تقریب کو ریز یعنی اٹھانے کی تقریب کہتے ہیں، بنانے کی تقریب نہیں کہتے۔ یہود کو اپنے ماسٹر کائنات کے گرینڈ آرکیٹیکٹ کی لاش کو جینیٹک سائنس میں مہارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔ یہ رائے یہود کی مخصوص مذہبی روایت کے مطابق تو درست ہو سکتی ہے، مگر فی الحقیقت کسی طرح صحیح نہیں، اس لیے کہ حدیث شریف کے مطابق دجال مردہ نہیں، زندہ ہے۔ اس کی لاش کسی سائنسی عمل سے زندہ نہیں ہوگی، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کی جناتی قسم کے زندہ وجود کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے رہائی مل جائے گی۔ کسی مفسر، محدث، مورخ یا محقق نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ دجال ہیکل سلیمانی کے معماروں میں شامل تھا، پھر اسے مار دیا گیا اور پھر اسے یہودی زندہ کریں گے۔ یہ جہاں تک بات یہودی مذہبی داستانوں کی ہے تو ان کا کہنا ہی کیا، یہود کی بربادی کا سبب یہی گڑے ہوئے قصے کہانیاں ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔